ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں وہیں دل بہلائیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس پہنا اور اپنے سر پر چادر اوڑھی اور دوپٹہ کر کے اس مقام پر آئی، اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ بی بی کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ بی بی زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اسی طرح زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تھا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کر کے اپنے سر کو نیچے کیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہ گئی۔ ہند نے پھر پوچھا، بہن، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، آپ کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہیں اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریگزار پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن الحسین علیہ السلام باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادیاں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور بی بی فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و عذاب پہنچائے گا۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا کہ خدا، مجھے اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سر بھرینہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا
अपनी तारीफ में महू था। हिंद ने यजीद से कहा, ए यजीद, क्या तूने हुक्म दिया है कि मेरे आकाजाद हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नोक नेज़ा पर बुलंद करके दरवाजे पर लटका दिया जाए। नवासे रसूल का सर मेरे घर के दरवाजे पर। यजीद ने अपनी ज़ौजा को इस हालत में देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और भरे दरबार में इसे सर बरहिना देखकर बर्दाश्त न कर सका। इसे चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ, ये हुक्म मैंने दिया है। अब तू नवासे रसूल पर गिरिया और मातम करना चाहती है तो बेशक कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि इब्न ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए हुसैन को कत्ल कर डाला है। जब यजीद ने ये चापलूसी व मक्कर फरेब से भरे हुए जुमले कह चुका तो इस वक्त इसने हिंद को चादर उठाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह बर्बाद करे। अपनी ज़ौजा को भरे मजमे में सर बरहना देखकर तेरी गैरत जाग उठी है, मगर तू रसूल ज़ादियों को खुले आम सर बरहना करके बाजारों और दरियाओं में लाया है और इनकी चादरें छीनकर इन्हें नामहरूमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ गई थी।